کہا کہ اے مریم، ایک دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں، ایک نوجات بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیا جواب دے گا؟ قال انی عبد اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزے کو ظاہر کیا۔ وہ دودھ پیتا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے، اپنی ماں کی گود سے کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ افسوس ہے عیسائی قوم کے اوپر، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے وہ قوم، جس نبی کی پیدائش کا جشن مناتی ہے وہ قوم، اس نبی کی زبان سے نکلے پہلے لفظ کا انکار کرتی ہے۔ عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت والا رہوں گا، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اچھا، نماز اور زکوٰۃ سارے نبیوں کے یہاں ملتی ہے، یہ دو عبادتیں، یہ شریعت کی دو عبادتیں یہ ہر نبی کے یہاں ملتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا نام لیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرنا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ عیسوی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ دسمبر چل رہا ہے اور آج اس کی 22 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 25 تاریخ کو عیسائی مذہب کے لوگ کرسمس کا تہوار مناتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کی تاریخ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا دن ہے۔ عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہا گیا، اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے یہ عقیدہ نہایت ہی خطرناک عقیدہ ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا قرار دینا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ اخلاص، جس کو اللہ کے رسول نے 1/3 قرآن کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن کے تمام مضامین کو اگر بانٹا جائے تو قرآن کا 1/3، قرآن کا 1/3 حصہ توحید کے اوپر مشتمل ہے۔ تو سورہ اخلاص یا قل هو اللہ احد جسے ہم کہتے ہیں، یہ سورہ کریمہ یہ پوری توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے۔ صمد مطلب جس کی ضرورت سب کو ہے اور اس کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ اس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں بے نیاز ہے، مگر بے نیاز سے صمد کا پورا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ صمد کا مطلب جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر، اس کے ہم پلہ، اس کے ایکول، اس کے سملر کوئی نہیں۔ تو یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کرسمس کا تہوار، ایک تو عیسائیت کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں
عیسائی مذہب کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اناجیل جو 4 انجیلیں ان کے یہاں مشہور ہیں، ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اس میں کہیں کرسمس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کرسمس کا یہ تہوار خود عیسائیوں کے یہاں بت پرستوں سے آیا، ان کے یہاں نہیں تھا۔ نہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں اس کا ذکر ملتا ہے، نہ ان کے جو اصحاب تھے، جو حواری تھے، ان کی تاریخ میں ملتا ہے۔ اور یہ عیسائیت کو برباد جو کیا ہے، اسی غلو نے کیا ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے راستے پر بھی مت چلا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہی اور ان کی بربادی کی بہت بڑی وجہ غلو ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار قرآن میں غلو سے منع کرتا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات مت بولو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جس عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک معجزے کے طور پر ہوئی۔ دنیا میں اور انسانوں کی پیدائش کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت مریم کی کسی سے شادی نہیں ہوئی، کسی مرد کے ساتھ ان کا ملاپ نہیں ہوا، اللہ نے کلمہ کن کہا اور اسی کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں وجود پا گئے۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ بھی اسی لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے، اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ اور جب ہم قرآن کا 16واں پارہ کھولتے ہیں اور سورہ مریم کی وہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ یہ وہی آیتیں ہیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھی تھی، اور جن آیتوں کو سن کر کے پورا دربار رونے لگا تھا، اور بعد میں نجاشی کے ایمان لانے کی وجہ بھی یہی قرآن کی آیت تھی۔ آئیے قرآن کا 16واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ مریم کی وہ آیتیں دیکھتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں مریم کو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں عبادت کرنے کے لیے چلی گئی۔ اذ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا جو ایک انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، خبردار میرے قریب مت آنا۔ آپ کبھی غور کیجئے، مریم کوئی نبی تو نہیں تھی، نبی کی ماں تھی، مریم کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ ہاں جب حضرت مریم کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں، ان پر سلام پڑھتے ہیں، اور مریم کے پاس فرشتے آ کر کے ان کو بشارتیں سناتے ہیں۔ تو یہ مریم کو یہ مقام کیوں ملا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں مریم کے اس مقام کی وجہ بتائی ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی آبرو کو بچا کے رکھا۔ ایک عورت کی سب سے بڑی اس کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی آبرو ہوتی ہے، اس کی عصمت ہوتی ہے۔ ایک عورت اگر اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت اونچا ہے، اور جو اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کرتی ہے اس کا مقام اتنا ہی گرا ہوا ہے۔ تو مریم کو یہ مقام اس لیے ملا کیونکہ مریم نے ہمیشہ اپنے دامن کو برائیوں سے بچا کے رکھا۔ اب یہاں فرشتہ آیا ہے انسان کی شکل میں، اور مریم بیت المقدس کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور فرشتے کو وہ تو انہوں نے انسان سمجھا، کہا کہ دور ہو جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں بشارت سنانے آیا ہوں، تمہیں ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو زکی ہوگا، پاک صاف ہوگا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟
میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا نہیں، نہ میں کوئی بچلن عورت ہوں، مجھے کیسا بچہ پیدا ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ کہا کہ اے مریم، اللہ کے فیصلے پہ اگر مگر نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے کو دنیا کی نہیں نشانی بنا دے، دنیا والے جان جائیں کہ یہ دنیا کا اکلوتا انسان ہے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کا جب نام لیا جاتا ہے اس کی ولدیت اس کے باپ کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ عیسیٰ اکلوتے انسان ہے کہ عیسیٰ کا نام جب بھی لیا جائے گا عیسیٰ ابن مریم کہا جائے گا، کیونکہ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس نجران کے نصارہ آئے، نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے آپ کے حساب سے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں، آپ تو آپ کی ماں بھی تھیں، آپ کے باپ بھی تھے، تو آپ کا مقام بڑا ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا مقام بڑا ہوا؟ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، آپ کے عقیدے کے حساب سے بھی۔ تب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اے عیسائیوں، اگر حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر تمہیں تعجب ہے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو ان سے بڑی نشانی تو حضرت آدم ہے، جن کو اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو جو اللہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور جو اللہ حضرت حوا کو حضرت آدم ہی کے جسم کے حصے سے پیدا کر سکتا ہے، اس میں کسی عورت کا کوئی رول نہیں، تو وہی اللہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بڑی مضبوط لاجیکل دلیل بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ تو اللہ نے کہا، فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہو کر کے رہے گا۔ فحملت به، اب حضرت مریم حاملہ ہو گئیں، فانتبذت به مکانا قصیا، اب جب حمل سے ہو گئیں تو اپنے اس حمل کے ساتھ وہ بیت المقدس سے کچھ دور آبادی سے پرے ایک جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ اب یہ جو درد ذہ تھا، جو لیبر پین تھا، پیدائش کے ٹائم کا جو درد تھا، یہ درد حضرت مریم کو ایک کھجور کے تنے کے پاس لے کے گیا، دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ایک کھجور کے تنے کے پاس انہوں نے جا کے سہارا لیا۔ اب ان کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اب یہ بچہ جو پیدا ہوگا، سماج کو میں کیا جواب دوں گی، لوگوں کا منہ کیسے بند کروں گی۔ ایک پاک دامن عورت کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، اس کے کیریکٹر پر سوال اٹھایا جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی مجھے یاد نہ رکھتا، کوئی مجھے نہ جانتا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تب اللہ کی طرف سے فرشتے نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں ہے مریم، گھبراؤ نہیں ہے مریم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ذرا دیکھو یہ تمہیں اس وقت کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اللہ نے پانی کی نہر تمہارے نیچے جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اے مریم اس کھجور کے تنے کو ذرا تم ہلا کے حرکت دو، اس کو ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں تم پر گریں گی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کھجور کے پکنے کا ٹائم دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوتا، کھجور کے پکنے کا ٹائم مئی اور جون میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بہت سارے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مہینہ دسمبر نہیں ہو سکتا، اور انجیل کے اندر بھی جو الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے ٹائم جو گدڑیے تھے وہ بکریوں کو چرا رہے تھے، رات میں بکریوں کو چرا رہے تھے، سردیوں کی رات میں کوئی رات میں بکریوں کو نہیں چراتا ہے۔ تو یہ استشہاد کیا گیا کنفرم، جیسے ہمارے نبی کی پیدائش کی کوئی کنفرم تاریخ نہیں ملتی، ایک استقرا ہے، ایک اندازہ ہے، ایک اجتہاد ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی کوئی کنفرم تاریخ نہیں ملتی ہے، لیکن قرآن کریم کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا۔
کہا کہ اے مریم پیڑ کو ہلاؤ، تمہارے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم اس کھجور کو کھاؤ، اس پانی کو پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ کہا کہ اگر کوئی انسان نظر آئے تو اسے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ایک روزہ ایسا بھی اس شریعت میں رکھا جاتا تھا، اس میں انسان بات نہیں کرتا تھا۔ ایک تو کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے، ایک بات نہ کرنے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم سے اللہ نے فرمایا کہ اے مریم تم لوگوں سے کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نذر مانی ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اب جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو حضرت مریم اپنے اس بچے کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ مریم کی گود میں بچہ ہے، کہا کہ اے مریم تو نے تو بڑا خراب کام کیا، تو نے بڑا گندا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، تو نے یہ کام کیسے کر دیا؟ یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ اللہ نے یہاں 3 رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کے کوئی بھائی رہے ہوں گے جن کا نام ہارون تھا، یہ حضرت موسیٰ والے ہارون نہیں ہیں، ان کی نسل سے حضرت مریم نہیں تھی، یہ کوئی دوسرے ہارون ہیں، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی ہارون ایک نیک انسان ہے، لوگ جانتے ہیں، معروف آدمی ہے وہ، تو ہارون کی بہن ہے اور تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی نیک، تو کیسے بدچلن ہو گئی؟ یہ 3 رشتے ہیں، یہ تریکوڑ ہیں، یہ 3 رشتے اگر ٹھیک ہوں تو بچیاں بگڑیں گی نہیں، بچوں کے بگڑنے کے چانسز کم ہوں گے۔ جن کو یہ شکایت ہے کہ سماج کی بچیاں بگڑ رہی ہیں، وہ سماج کے باپوں کا بھی جائزہ لے، وہ سماج کی ماؤں کا بھی جائزہ لے، وہ سماج کے بھائیوں کا بھی جائزہ لے۔ صرف لڑکیوں کو نقاب پہنا دینے سے معاشرے میں بدکاری نہیں ختم ہوگی۔ جس قرآن نے عورتوں کو نقاب میں اور پردے میں نکلنے کا حکم دیا ہے، اسی قرآن نے مردوں کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے چلنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کی قوم کی بیٹیاں آپ کے محلوں اور آپ کے چوراہوں اور آپ کے گلیوں سے چلتے ہوئے اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی یعنی مصیبت اور افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ یہ ہمارے کیریکٹرز اور ہمارے اخلاق کے لیے بہت بڑا تھپڑ ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں آج ہمارے علاقوں اور ہمارے گلیوں اور چوراہوں میں اپنے آپ کو جو ہے محفوظ نہیں سیف اور محفوظ نہیں محسوس کرتی ہیں۔ یہ 3 رشتے ہیں، بھائی اگر کردار والا ہو، ماں اگر کردار والی ہو اور باپ اگر کردار والا ہو تو بھائی اس کے بعد اللہ کی مشیت ہو تو الگ بات ہے۔ بگڑنے کو تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بگڑ گیا، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اگر یہ 3 رشتے مضبوط ہوں، ماں اچھی ہو، باپ اچھا ہو، بھائی اچھا ہو، تو بچیاں بگڑیں گی نہیں انشاءاللہ۔ کہ تو کیسے بدچلن ہوگی؟ تیری ماں اچھی ہے، تیرا باپ اچھا ہے، تیرا بھائی اچھا ہے۔ اب مریم کو بولنا نہیں ہے، اللہ نے منع کیا، بولنا نہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہا کہ اے مریم، ایک دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں، ایک نوجات بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیا جواب دے گا؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، اب حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزے کو ظاہر کیا۔ وہ دودھ پیتا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے، اپنی ماں کی گود سے کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ افسوس ہے عیسائی قوم کے اوپر، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے وہ قوم، جس نبی کی پیدائش کا جشن مناتی ہے وہ قوم، اس نبی کی زبان سے نکلے پہلے لفظ کا انکار کرتی ہے۔ عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت والا رہوں گا۔
اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اچھا، نماز اور زکوٰۃ سارے نبیوں کے یہاں ملتی ہے، یہ دو عبادتیں، یہ شریعت کی دو عبادتیں یہ ہر نبی کے یہاں ملتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا نام لیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرنا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ فرماتا ہے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اے عیسائیوں، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ دیکھو ان کی پیدائش کا واقعہ ہے، یہ اللہ کا سچا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں میرے بھائی، اور یہ بات نوٹ کر لو، حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 5 عمل کیے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جو اس بات کی گواہی دیتا ہے ان عیسیٰ کلمۃ اللہ وروح منہ، جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کی طرف سے روح ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے، دخل الجنہ علی ما کان من العمل، وہ ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس میں ایک حضرت عیسیٰ کی رسالت کا اقرار بھی ہے میرے بھائیو۔ تو ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے کلمے کے ذریعے وہ پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا جو یہودیوں کا عقیدہ ہے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائیت کی تو بنیاد اسی پر ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صلیب پہ چڑھ گئے، جان دے دی انہوں نے، اور ساری انسانیت کے گناہوں کو اپنے ذمے انہوں نے لے لیا۔ اور یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ یہودی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ ارے وہ عیسیٰ جو اللہ کا رسول ہے اسے تو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں کے کرائمز بیان کیے، ان کے جرائم بیان کیے، تو اللہ نے یہ جرم بھی بیان کیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے ان کو قتل کر دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ فرما رہا ہے نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کو شبہے میں ڈال دیا گیا، ان کے ایک ہم شکل کو انہوں نے پھانسی دے دی، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے بچا لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے۔ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے، وہ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، دنیا میں 8 سال رہیں گے، بڑی عادلانہ حکومت کریں گے، بڑے عادلانہ نظام کو دنیا میں نافذ کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے اور وہ حاکم بن کر کے، جج بن کر کے آئیں گے، عدلا اور انصاف کرنے والے بن کر کے آئیں گے۔ فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو ختم کر دیں گے، ویضع الجزیہ، اور جزیہ کا کانسیپٹ ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو پھر ان کا یہ آرڈر ہوگا کہ جزیہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا۔ ان کے آنے کے بعد اب یہود و نصارہ کو سیدھے اسلام کی دعوت ہے یا پھر جنگ کا اعلان ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کے بعد پھر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا جو ان کے اوپر ایمان نہ لائے، یا تو ایمان لانے والے بچیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ کریں گے اور اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی موت کے وقت تک دنیا میں کوئی یہودی، کوئی نصرانی اس عقیدے پر نہیں بچے گا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔
وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر ختم کر دیں گے دنیا سے، وہ یزول جزیہ اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب یہ جو کرسمس منانے والے جو عقیدہ رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر ہم کسی کو کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس بات پر مبارکباد دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو عیسیٰ کو، ان کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہو، تو ہم تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کو انسان ہلکے میں نہ لے میرے بھائی۔ آج ہم آپس کی جو ہے یعنی بھائی چارے کو بڑھانے کے نام پہ اور انسانیت کے نام پہ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق نبھانے کے نام پہ آج سوشل میڈیا وغیرہ میں ہم میری کرسمس وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منانا ہی غلط ہے، اور پھر وہ عیسیٰ کو اگر اللہ کا بیٹا مان کے کوئی جشن منا رہا ہے تو وہ تو بہت بڑا کفری عقیدہ ہے۔ سورہ مریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت خراب بات تم نے اپنے منہ سے نکالی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اتنی خطرناک بات ہے یہ، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا اتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر کے گر جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اللہ کے لیے زیبا نہیں ہے، اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بندے بن کر کے آئیں گے، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کے آئیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ، تم نے کہا تھا لوگوں سے مجھے رب بنا لو، تم نے کہا تھا میری ماں کو رب بنا لو، تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہا اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو تو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک وانت علام الغیوب، اے اللہ میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے، تیرے نفس میں کیا ہے تو کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں کیا ہے تو سب جانتا ہے، تو ہر غیب کی بات کو جانتا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرنے کے لیے اور یہود و نصارہ کے اوپر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ عیسیٰ بری ہے تمہارے اس شرک سے، تمہارے اس کفر سے۔ تو ہماری قوم کے بچے آج، ہماری قوم کی بچیاں آج اگر کرسمس کے تہوار کی مبارکباد دے رہی ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ کینٹونمنٹ کے ایریا میں بہت بڑا میلہ لگتا ہے 25 دسمبر کو، اور بڑی تعداد میں مسلمان خواتین اور نقاب پوش خواتین بھی وہاں پہنچتی ہیں اور اس میلے میں شریک ہوتی ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ، یعنی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو یہ افسوس کی بات ہے، یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کوئی تکلیف پر اتنا صبر نہیں کرتا ہے جتنا رب العالمین صبر کرتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ یشتمنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا۔ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا اللہ کو گالی دینا ہے۔ کہ ہمارے رب کو گالی دی جائے اور ہم خوشی منائیں، ہم میلے میں جا کے شرکت کریں، ہم بچوں کو لے جا کے انجوائے کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ یہ ہمارے عقیدے، ہمارے شریعت اور ہمارے دین کے اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ اس کے بعد 25 دسمبر کو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد نیا سال کا جشن بھی منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے عقیدے کے اعتبار سے ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی امانت ہے،
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو انسان دنیا میں عمل کرے گا، اور قیامت کے دن اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے تو ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے، اور ہمیں آگے کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے، اور اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین شرک و کفر سے قریب کرنے والی تمام چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے گھر کے، اپنے اہل و عیال کی بھی صحیح تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بے روزگاروں اور کاروبار میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کو ظلم سے، شریروں کی شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ محترم حاضرین جمعہ،